کر رہا ہوں اور آپ کے سسٹم کی مخالفت کر رہا ہوں، آپ کے طور طریقے کی مخالفت کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں، پہلے ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے سب سے پہلی تعلیم، سب سے پہلا ایجوکیشن اور سب سے پہلا نالج قرآن کا ہونا چاہیے تھا، انہیں سب سے پہلے مکتب آنا چاہیے تھا، مدرسہ آنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے رول کی خلاف ورزی کی، نظام کو بدنظام کر کے رکھ دیا، سسٹم کو ان سسٹم اور کنڈم کر کے رکھ دیا، اور ہم نوکری کے چکر میں، جاب کی لالچ میں ہم ادھر گئے جدھر انسانیت نہیں، جدھر آدمیت نہیں، جدھر صحیح تہذیب و تمدن اور صحیح اخلاق و کردار نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ تم مسلمان ہو، اور سب سے پہلے تمہارے لیے قرآن کی تعلیم ہے، مدرسے اور مکتب کی تعلیم ہے۔ جب یہاں تم بڑے ہو جاؤ اور پکے ہو جاؤ، مضبوط اور اسٹرانگ ہو جاؤ، تو پھر پوری دنیا میں جاؤ، آکسفورڈ یونیورسٹیز میں جاؤ، جہاں جانا ہو جاؤ، ہر جگہ تم ایجوکیشن حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رول کو توڑ کر اور آپ کے احکام کو چھوڑ کر اور قرآنی اور پہلی وحی اور پہلا میسج اور پہلے پیغام کو چھوڑ کر تم بالکل بھی نہیں جاؤ۔ یہ پیغام، یہ میسج یہاں کے تمام افراد کو لینا پڑے گا، اس بستی کے تمام ذی شعور حضرات کو لینا پڑے گا، تمام پیرنٹس کو لینا پڑے گا، تمام گارجین کو لینا پڑے گا، ہر ایک ماں باپ کو لینا پڑے گا کہ سسٹم یہی ہے، اصول یہی ہے، رول یہی ہے کہ پہلے مکتب ہو، مدرسہ ہو، اس کے بعد جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ۔ ورنہ آج ایسے افراد ہیں جن کے ذہنوں میں پہلے اسلام کو راسخ نہیں کیا گیا، جنہیں پہلے اسلام کے لیے تیار نہیں کیا گیا، اور وہ جب اسکول گئے، کالجز گئے، یونیورسٹیز گئے، تو وہ زرخرید غلام بن گئے، انہیں خرید لیا گیا، اور وہ خود ایسے بنے جو اسلام کے لیے زہر بن گئے، جو اسلام کے لیے سویٹ پوائزن ہو گئے، جو اسلام کے نام پہ بدنما داغ ہو گئے، جو اسلام کو گالیاں دیتے نظر آتے ہیں۔ ایسے بے شمار افراد ڈیبٹ چینل پہ آپ دیکھتے ہوں گے، میڈیاز اینکروں کے سامنے دیکھتے ہوں گے، جن کے ذہنوں میں پہلے اسلام کو بسایا نہیں گیا، پہلے سسٹم جو اسلام کا تھا، پہلی وحی کا تھا، وہ نہیں دیا گیا، اور جو آگے کا رشتہ اور آگے کی جو تعلیم تھی جب وہ دیا گیا، تو پھر اسلام کے تعلق سے ابھی وہ بیدار نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ مضبوط نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ اسٹرانگ نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے ایسے افراد بک جاتے ہیں، زرخرید غلام ہو جاتے ہیں، انہیں خرید لیا جاتا ہے، اور وہی اسلام کے لیے زہر حلال ہوتے ہیں، اسلام کے لیے سم قاتل ہوتے ہیں، اور اسلام کے خلاف افواہ و بکواس کرتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے اس مکتب سے اور آج کے اس مجلس سے، آج کے اس پروگرام سے اس بات کو حرز جاں بنا لیجئے، اس بات کو گانٹھ بنا لیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے مدرسے اور مکتب میں پڑھائیں گے۔ جب یہاں پڑھ لے گا اس کے بعد ہم آگے پڑھائیں گے۔ اور یاد رکھیے، کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو ادھر پڑھاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بچوں کو پڑھاتے ہی نہیں سرے سے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہالت موت ہے، ایک جگہ فرمایا جہالت موت ہے، اور دوسری جگہ فرمایا جہالت موت سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اب کس طریقے سے جہالت موت ہے؟ یقیناً جو جہالت میں ہوتا ہے، جو جاہل ہوتا ہے، جسے کچھ آتا اور جاتا نہیں، جو دن کے بارے میں نہیں جانتا، جو حالات کے بارے میں نہیں جانتے، جو اتار چڑھاؤ کو نہیں جانتے، جو شب و روز کو نہیں جانتے، ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کبھی دوسرے کو کہیں گے یہ پڑھ دیجئے، یہاں دستخط کر ڈالیے، اور یہاں یہ میرا کام کر دیجئے پڑھنے کا، یہ لکھنے کا، تو اس کے لیے گویا کہ دنیا بالکل جہنم بن چکی ہوتی ہے، اور اس کی زندگی بالکل موت جیسی ہوتی ہے۔ ایسا انسان جو جاہل ہوتا ہے، ایسا انسان جو ان ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، ایسا انسان جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، وہ چلتا پھرتا مردہ ہوتا ہے، چلتا پھرتا لاش ہوتا ہے، وہ ہڈیوں کا اسٹرکچر ہوتا ہے، ہڈیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پڑھائیے، ادھر بھی پڑھائیے، ادھر بھی پڑھائیے، اور ہر جگہ پڑھائیے، اور پڑھانے کے راستے میں
اگر مصیبت برداشت کرنی پڑے، تکلیف جھیلنی پڑے تو تمام تکلیفوں کو جھیل جائیے، تمام مصائب کو جھیل جائیے، لیکن اپنی اولاد کو جاہل مت چھوڑیے گا، اپنی اولاد کو ناکارہ مت چھوڑیے گا، اپنی اولاد کو نابلد اور ناآشنا مت چھوڑیے گا۔ اگر ایک ٹائم فاقہ کرنا پڑے تو کیجئے گا، یہ منظور ہے کہ مسلمان فاقہ کرے، لیکن یہ منظور نہیں کہ مسلمان کا بچہ جاہل رہے، یہ تو منظور ہے کہ مسلمان کے افراد اور مسلمان بچوں کے ماں باپ ایک وقت کی روٹی نہیں کھائے، یہ چل سکتا ہے، لیکن یہ نہیں چل سکتا کہ مسلمان کا بچہ، مسلمان کی بچی پڑھی لکھی نہیں ہو، یہ نہیں چل سکتا، اس لیے کہ پہلا میسج، پہلا پیغام علم کے تعلق سے، جب علم کے تعلق سے ان کے لیے پہلا پیغام، پہلا میسج تعلیم کے تعلق سے ان کے لیے ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے گوارا نہیں ہے کہ بلڈنگیں خوب بنائے، عالی شان عمارت بنائے اور بچے پڑھے لکھے نہیں ہو، خود تو ہائی فائی کپڑے پہنے اور شوٹ بوٹ میں رہے، خوب دکھاوے میں رہے، خوب نمائش اور اپیرنس میں رہے، لیکن ان کے بچوں کی حالت یہ ہو کہ پڑھا لکھا نہیں ہے، جاہل ہے، ناکارہ ہے، بد اخلاق ہے، اوباش ہے، بد کردار ہے، بد چلن ہے، علم سے دور ہے، ایجوکیشن سے دور ہے، تعلیم سے دور ہے، نالج سے دور ہے، تو پھر اس کے لیے وہ پیشاب زیب نہیں دیتا، اس کے لیے وہ بلڈنگ زیب نہیں دیتی، اس بلڈنگ کو گر جانا چاہیے، اس عمارت کو تہس نہس اور برباد ہو جانا چاہیے، کہ عمارت خود بنوائے اور بلڈنگ بنوائے، خود تو بہترین عالیشان کپڑے پہنے اور بچے کو نہیں پڑھائے۔ اے مسلمان افرادو اور ان بچوں کے پیرنٹس اور والدینوں، گارجینوں، یہاں سے اس میسج کو لے لو، یہ پیغام لے لو، آندھی آئے طوفان آئے، پیٹ پہ فاقے پڑے، پتھر آ جائے، جو بھی ہو تمام چیزوں کو برداشت کریں گے، لیکن جہالت اپنے گھر میں کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ بچہ جاہل رہے اسے منظور نہیں کریں گے، اسے ریجیکٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس میسج کو لے کے جانا پڑے گا۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جو میسج اور پیغام دیا تھا کہ آدھی روٹی کھاؤ اور پھر بھی اسکول جاؤ، یہ پیغام حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام تھا۔ یہ بھی اسلام کے ہیرو اور آپ کے ہیرو اور آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آج صرف 26 جنوری اور 15 اگست کے موقع سے یہ نعرہ دیا جاتا ہے، یہ آواز لگائی جاتی ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کیا جاتا کہ آدھی روٹی کھاؤ پھر بھی اسکول جاؤ۔ اس لیے یہ پیغام آپ کے لیے ہے، روٹی آدھی کھائیے چلے گا، لیکن بچہ نہیں پڑھے یہ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ اس لیے آج کے اس